صرف یہ پہلی سلائیڈ یاد کرنی ہے بس، ایک اور جگہ پہ میں آپ کو لے جاؤں گا، باقی آپ سکپ کر سکتے ہیں، ٹیسٹ میں اتنا ہی پوچھا جائے گا، ٹھیک ہے. آئی ریپیٹ کہ منیمم اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن میں آپ نے صرف یہی ایک سلائیڈ یاد کرنی ہے، ان کے نام یاد کرنے کے یہ اسٹینڈرڈ ہیں. باقی اگر ایک دفعہ گو تھرو ہونا چاہیں تو اپنی طرف سے ہو سکتے ہیں، میں اتنا ہی سجیسٹ کروں گا آپ کو. 2016 کے اندر انجینئر بلیغ الرحمان اس وقت کے وفاقی وزیر تعلیم تھے، جو آج کل گورنر پنجاب ہیں. انہوں نے انٹر پروونشل ایجوکیشن منسٹر کانفرنس، تمام صوبائی وزراء کی کانفرنس ہوئی جس میں ہمارے جو ہے وہ جوائنٹلی اسٹینڈرڈز بنائے گئے کوالٹی ایجوکیشن کے. ان کو MNSQEs کا نام دیا گیا، منیمم نیشنل اسٹینڈرڈ فار کوالٹی ایجوکیشن ان پاکستان. تو 7 اسٹینڈرڈ بنائے گئے لرنرز کے لیے، یعنی سب سے پہلے بکس لرنرز کے لیے، کریکولم کے لیے بچوں کے لیے بنایا گیا، پھر کریکولم کے لیے، پھر ٹیکسٹ بک اور لرننگ مٹیریل کے لیے بنایا گیا اسٹینڈرڈ، پھر ٹیچر کے لیے، اسیسمنٹ کے لیے، EC کے لیے ارلی لرننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اسٹینڈرڈ اینڈ اسٹینڈرڈ فار اسکول انوائرمنٹ. تو یہ جو ہے SDG 4 کو دیکھتے ہوئے اور ویژن 2025 یہ ہم ہسٹری میں پڑھیں گے. SDG 4 تو آپ نے پڑھا ہوا ہے، اور ویژن 25 جو ہے یہ ہم انشاءاللہ آگے جا کے پڑھیں گے. تو اس کو فوکس کرتے ہوئے 7 یہ اسٹینڈرڈ جو ہے وہ IPEMC انٹر پروونشل ایجوکیشنل منسٹر کانفرنس کی جوائنٹلی ایفرٹ سے یہ 10 سے 11 فروری 2016 اسلام آباد میں یہ سارے اسٹینڈرڈ جو ہے وہ بنائے گئے تھے. اب اس میں کوالٹی ایجوکیشن کی ڈیفینیشن ہے، اسٹینڈرڈ کی ڈیفینیشن ہے، یہ آپ سکپ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. یہ لرنرز کے اسٹینڈرڈز ہیں، یہ ٹیکسٹ بکس کے ہیں، اس کو بھی آپ سارے بے شک سکپ کر دیں، آپ کو کوئی اس میں زیادہ دیکھنے کی ضرورت نہیں. ہاں اگر آپ خود سے دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں، ادروائز میں آپ کو سجیسٹ نہیں کرتا. یہ اسٹینڈرڈز ہیں ٹیچر کے: سبجیکٹ میٹر نالج، ہیومن گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ، نالج آف اسلامک اینڈ ایتھیکل ویلیوز، انسٹرکشنل پلاننگ اینڈ اسٹریٹجیز، اسیسمنٹ، لرننگ انوائرمنٹ، effective communication and use of ICT, collaboration and partnership, CPD and code of conduct, teaching of English as second language ESL, teaching of English as foreign language. تو ان کو ہم کہتے ہیں MNSQEs میں NPSTs نیشنل پروفیشنل اسٹینڈرڈ فار ٹیچر ایجوکیشن بھی ہم ان کو کہتے ہیں. یہ بھی ہم آگے جا کے پڑھیں گے ویسے، لیکن یہ آپ نے جو ہے وہ یاد کر لینے ہیں. اب ان کی فردر ڈویژنز ہیں، جیسے بلوم ٹیکسانومی میں ہم پڑھیں گے نا تو اس میں 3 اس کے ڈومین ہیں، ایک ہے کوگنیٹو ڈومین، دوسرا افیکٹو اور تیسرا سائیکو موٹر. تو اس کے بھی 3 جو ہے وہ سب ڈویژن ہیں. ایک پہلی جو ہے ہماری جو اس کی کمپوزیشن ہے نالج اور انڈرسٹینڈنگ کی ہے، دوسری ڈسپوزیشن کی اور تیسری پرفارمنس کی ہے. نالج اینڈ انڈرسٹینڈنگ یہ ہمارا کوگنیٹو ڈومین آتا ہے، ڈسپوزیشن ہمارا افیکٹو ڈومین آتا ہے، اور پرفارمنس ہمارا سائیکو موٹر ڈومین آتا ہے. بہرحال یہ ہم چونکہ آگے پڑھیں گے تو اس لیے آپ اس کو بھی صرف ان کے جو نام ہیں وہ آپ دیکھ لیں گے، باقی آپ اسکپ کر سکتے ہیں.